مثلاً جس طرح ازدواج میں میاں بیوی ہیں، شوہر ہے اور زوجہ ہے اس کی، یہ زوج و زوجہ، یہ اللہ کے دستور سے زوج و زوجہ بنے ہیں. ان کے نام نہیں ہے قرآن میں کہ مریم کا شوہر فلاں ہے، داؤد کی بیوی فلاں ہے. اس طرح سے تو کہیں بھی نہیں اترا، نہ روایات میں ہے، نہ ائمہ نے بیان کیا ہے، نہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، نہ کسی وحی میں اترا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنا دیا ہے کہ یہ جو شوہر ہے اس کا، یہ اللہ کی جانب سے اس کا شوہر ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اللہ کی جانب سے اس کی بیوی ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے تو اس کو کہیں وحی نہیں اتاری کہ یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا شوہر ہے. دستور دیا ہے، قانون بنایا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق جو کام ہو وہ الہی ہی ہوتا ہے. جس طرح مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے کھیت کے مالک ہیں، آپ اپنی دکان کے مالک ہیں، آپ اپنی گاڑی کے مالک ہیں، آپ اپنی گھڑی کے مالک ہیں. خوب آپ شرعن مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ شرعن مالک ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ مالک ہیں. اللہ نے آپ کو اس کا مالک قرار دیا ہے. کہاں قرار دیا ہے؟ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ میری مالکیت ہے فلاں چیز کے اوپر؟ اللہ نے قانون بنایا ہے مالکیت کا کہ جو اس قانون کے مطابق اس پروسیجر کے ساتھ مالک بنے وہ اللہ کی طرف سے مالک سمجھا جائے گا، وہ الہی مالک ہی سمجھا جائے گا. اس کی مالکیت میں شک مت کرو. یہ نہ کہو کہ تم تو یہیں پر مالک بنے ہو، خود سے یا لین دین سے مالک بنے ہو، خرید فروخت سے مالک بنے ہو. یہ خرید و فروخت جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوئی ہے، لہذا فوراً عدالت چلے جاتے ہیں. اگر یہ شوہر جو اللہ کے قانون کے مطابق شادی ہوئی شوہر بنا، یہ قانون، یہ عدالت چلا جاتا ہے کہ میری بیوی میرے پاس نہیں رہتی اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہی ہے، نہیں کر سکتی. عدالت چلا جاتا ہے. مجرم ہے یہ بیوی مجرم ہے، یہ عورت مجرم ہے جس کا پہلے ایک شرعی نکاح ہوا ہے ایک مرد کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، اسلامی طریقہ کار سے، اور پھر طلاق نہیں ہوئی، اس نے اس کو طلاق نہیں دی، اور یہ اب اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اس شوہر سے آزاد ہے اور جا کر خود انتخاب کرتی ہے نیا مرد نیا شوہر. یہ مجرم ہے، اس کو تازیانے لگیں گے، اس کو سزا ملے گی. اگر اس نے یہ جرم کر لیا ہے تو سنسار ہو جائے گی. اس نے تو ایک عام سا مرد، اپنے محلے کا ایک مرد تھا، عام سا مرد تھا، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا، اتنا کارآمد بھی نہیں تھا، معمولی سا ایک مرد تھا. لیکن چونکہ شرعی طریقے سے یہ اس کا شوہر بنا ہے، شرعی اللہ کے قانون کے مطابق اس کا یہ شوہر بنا ہے، پس اللہ کی طرف سے یہ شوہر ہے اس کا. اب اگر یہ جا کے اپنا اختیار، اپنا ووٹ، اپنی مرضی استعمال کر کے یہ دوسرے مرد کو شوہر بنا لیتی ہے، پہلے شوہر سے شرعی طلاق لیے بغیر، یہ مجرم میں سنسار ہوگی. سنسار یعنی اس کو دفن کر کے زمین کے اندر آدھا اور سینہ اور سارے اس کا باہر رکھ کر اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار مار کے اس کو موت تک اس کو مارتے رہیں گے. اتنا ماریں گے اس کو کہ مر جائیے یہاں پر. یعنی تکلیف دہ اور عذاب والی موت اس کو دینی ہے. کیوں دینی ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ جرم کیا ہے اس عورت کا؟ جرم یہ ہے کہ اس نے ایک عام آدمی، محلے کا کوئی ایک شخص ہے جو اس کا شوہر تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا شوہر تھا، اللہ کے نزدیک اس کا شوہر تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور اپنے لیے نیا شوہر جا کر چن لیا ہے. تو اس جرم کی اتنی بڑی سزا ہے. اللہ کا بنایا ہوا شوہر ترک کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا اولی الامر ہو، اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہو، وہ معین کر کے بنایا گیا ہو یا دستور کے ساتھ بنایا گیا ہو. ولی فقیہ کس طرح اولی الامر بنتا ہے؟ جس طرح یہ محلے کا لڑکا اس عورت کا شوہر بنتا ہے. قانون الہی کے مطابق ہو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الہی ہوتا ہے. اب اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا فقیہ چننا ہے جا کر، تو اس عورت والا حال ہوگا جو حکم اس عورت کا ہے.
اس کے ہی حقدار ہوگی. اب اس کو پتھروں سے سنسار کیا جاتا ہے، لیکن جو ولی امر چھوڑ دے اسے لعنت سے سنسار کیا جاتا ہے، اس کی وہ نثار کی جاتی ہے. بس اولی الامر جو تمام الہی قوانین کو، ارشادات خدا کو، فرامین کو لوگوں کے لیے زمینی حالت میں قابل اطاعت بناتا ہے، قابل عمل بناتا ہے، اور ان کی دسترس میں قرار دیتا ہے، اور ان کے لیے الہی فرامین کو عملی شکل دیتا ہے، وہ اولی الامر کہلاتا ہے. اسے ہٹا کر اطاعت ممکن ہی نہیں ہوتی. اور وہ جو فقہی اقوال آراء ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، وہ مختلف آراء ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اولی الامریت متفقہ، تمام جو مبنا بھی کسی کا بھی ہو اس کے مطابق امیر المومنین کی اولی الامریت مسلم ہے. اب اولی الامر جو امیر المومنین اولی الامر ہیں، مسلمن اولی الامر ہیں، سنیوں کے اولی الامر ہیں، شیعوں کے اولی الامر ہیں، ہر ایک کے اولی الامر ہیں، عربوں کے اولی الامر ہیں، عجم کے اولی الامر ہیں. ہر مسلمان مومن کے لیے اللہ کی جانب سے امام و اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، منسوب کیا گیا انہیں. اطاعت کے مقام پر آپ اولی الامر کی سے خود پوچھ لیں جا کر کہ آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے دستورات، آپ کے احکامات، یہ ملت جو آپ کو مانتی ہے، حاکم مانتی ہے، اولی الامر مانتی ہے، فرمان روا مانتی ہے، آپ کے فرامین کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ ملت، یہ امت، یہ قوم؟